بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہمارے اس ملک کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ڈاکٹر ماجد دیوبندی۔ ان کا شعر ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں۔ کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا آنر ہے، خوشی کی بات ہے۔ اس لیے جب کوئی مہمان آپ کے گھر آ رہا ہے یا آپ کسی کے پاس مہمان بن کے جا رہے ہیں تو آپ ایک اچھے میزبان کیسے بن سکتے ہیں، ایک اچھے ہوسٹ کیسے بن سکتے ہیں، اور آپ کہیں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو آپ ایک اچھے مہمان گیسٹ کیسے بن سکتے ہیں، یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اس سلسلے میں بھی ہمیں گائیڈ لائنز دی گئے، سمجھایا گئے، بتایا گئے۔ آپ ویڈیو اگر کمپلیٹ دیکھیں گے بڑی شاندار باتیں آپ کو معلوم ہوں۔ تو اگر آپ ایک ہوسٹ ہیں، آپ نے کسی کو اپنے گھر بلایا گیا، آپ میزبان ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، بنیادی بات ہے اسلام کی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ نے مہمان کو بلایا گئے، کھلایا گئے، پلایا گئے اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ کی ضیافت کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ اس سے تعریف وصول کرنا چاہتے ہیں، واہ واہ وصول کرنا چاہتے ہیں تو پھر بلا کے کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس پہ ثواب نہیں، الٹا پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے اپنی نیت صحیح کریں۔ دوسرے نمبر پر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کی بھی آپ کو میزبانی کرنی۔ آپ گھر پہ دعوت دیتے ہیں، ہمارے گھروں پہ دعوت ہوتی ہے تو ہم عموماً مالدار لوگوں کو، رائل فیملی سے، اچھی فیملی سے بیلونگ کرنے والوں کو بلا لیتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کو نہیں بلاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء۔ یہ سب سے بدترین کھانا، برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے اگر آپ ایک اچھے ہوسٹ بننا چاہتے ہیں، اچھے میزبان بننا چاہتے ہیں تو خاندان کے، دوستوں کے، جیسے مالدار اور اچھی حیثیت کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایسے ہی غریب لوگوں کو اور کم حیثیت کے لوگوں کو بھی بلانے کی کوشش کریں۔ ایک اچھا میزبان بننے کے لیے یہ دوسرا کام، اور ایک اچھا میزبان بننے کے لیے آپ کو تیسرا کام کرنا ہے، اپنے مہمان کا استقبال کرنا، ہنستے مسکراتے ہوئے اس کو ویلکم کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا۔ اپنے چہرے پہ کسی قسم کا کوئی بل نہیں لانا ہے کہ یہ کیوں آ گیا، بلکہ کوئی مہمان آیا ہے یا کسی کو آپ نے بلایا ہے تو ہنستے مسکراتے اچھے انداز میں اس کو ویلکم کریے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کوئی وفد آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کوئی قبیلے کے لوگ آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اچھا ان کا استقبال کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ عبد القیس کا ایک وفد آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مرحبا بالوفد الذین جاؤ غیر خزایا ولا نداما، کہ اس وفد کو خوش آمدید، وہ استقبال ہے ان کا، اب آئے ہو تو یہاں نہ تمہیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ رسوائی کا سامنا کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئیے بھائی، شرمائیے مت، اپنا گھر سمجھ کے آئیے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اس طریقے کو اپنا کر ہم ایک بہترین ہوسٹ، ایک اچھے میزبان بن سکتے ہیں۔ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ویلکم بھی کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ اٹھ گئے، ان کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا بابنتی، میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، میری بیٹی کو آنا مبارک ہو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو آپ ایک اچھے
ہوسٹ بننا چاہتے ہیں، مہمان آپ کے گھر آئے تو اس کا ویلکم کریے۔ چوتھی ذمہ داری، اگر آپ ایک اچھے ہوسٹ بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے مہمان نوازی کو اس کا حق سمجھنا۔ ہم اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہم اس کی ضیافت کر رہے ہیں تو اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ آنے والے کا احسان ہے، یہ اس مہمان کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِزُوَرِکَ عَلَیْکَ حَقًّا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کا ویلکم کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو احسان نہیں جتلانا، اور ایسے ہی اس کا حق سمجھ کر اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ میزبان کی خود خدمت کرنا۔ آپ ایک اچھے میزبان بننا چاہتے ہیں، اچھے ہوسٹ بننا چاہتے ہیں، میزبان کی خود خدمت کرنا۔ یہ نہیں کہ نوکر چاکر ہیں ان کو لگا دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ذمہ داری دے دی جائے۔ آپ کے گھر مہمان آیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مہمان کی خود خدمت کریں۔ سورہ زاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ فرشتے مہمان بن کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی ضیافت فرمائی، خود ہی ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش فرمایا، خود ہی پوچھا ان سے۔ وقت کے پیغمبر ہیں اور آنے والے اجنبی ہیں، فرشتے انسانوں کے روپ میں، مہمانوں کے روپ میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی آگے بڑھ کر ان کی خدمت کی۔ تو آپ کے گھر مہمان آ رہا ہے، نوکروں کو ان کی خدمت میں لگانے کے بجائے آپ خود ان کا استقبال کریے، ان کو کھلائیے پلائیے۔ اور ایک کام بڑا اہم ہے، تکلف سے، فارمیلٹی سے احتیاط کرنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مہمان آپ کے پاس آتا ہے، ہمارے گھر پہ آتا ہے تو ہم فارمیلٹیز میں الجھ جاتے ہیں، اور یہ پکاؤ، وہ پکاؤ، یہ کھلاؤ، وہ کھلاؤ، مہمان کا دل نہیں توڑنا، یہ سب چیزیں نہیں۔ بے تکلفی کے ساتھ جو سامنے موجود ہو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ بڑا اہم ادب ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ مہمان کو گھر پہ لایا اور کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، تو تکلفات میں نہیں پڑے حضرت ابو طلحہ، بلکہ اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ جو بھی ہے وہ پیش کرو، ہم بھوکے رہ جائیں گے، مہمان کو کھلا دیں گے، چراغ بجھا دینا۔ اور ان کی تعریف کی گئی قرآن کریم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی۔ تو کسی قسم کے تکلف میں نہیں پڑنا ہے، فارمیلٹیز میں نہیں۔ جو آپ کے گھر میں موجود ہے، جیسی بھی آپ کی حیثیت ہے، جیسی استطاعت ہے، ویسی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مہمان کا خیال کرنا، اس کی جب تک وہ گھر پہ آپ کے موجود ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے آرام اور راحت کا خیال کرنا، اس کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے بیٹھنا، اس کو ٹائم دینا۔ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ اندر جا کے روم میں بیٹھ گئے ہیں، آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، تو پھر یہ اس کا اکرام نہیں ہے، یہ اس کی بے عزتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو ٹائم دینا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس سے بات کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی خیر خیریت پوچھنا، خیال کرنا، یہ آپ کے ایک اچھے میزبان ہونے کی، بہترین ہوسٹ ہونے کی علامت۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے، مہمان آ گیا ہے، اس کو کھلایا گیا، پلایا گیا، آپ نے اس کو ٹائم دیا، بات کی، سب کیا، اور پھر جب وہ جانے لگا، گھر سے رخصت ہونے لگا، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ یہ طریقہ نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان کو چھوڑنے کے لیے ڈور تک جائیں، گیٹ تک جائیں، تھوڑا سا اس کا ساتھ دینے کی، چند قدم اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ان من السنت ان یخرج الرجل مع ضیفہ الی باب الدار، یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے کم از کم اس کے ڈور تک جائے۔ یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے میزبان بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے ہوسٹ بننا چاہتے ہیں، تو پھر ان باتوں کا خیال رکھیے۔ میزبان ہونے کی حیثیت سے یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو مہمان ہونے کی حیثیت سے ایز اے گیسٹ آپ کو کیا کرنا ہے؟
یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر مہمان ہونے کی حیثیت سے، گیسٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ کسی نے کوئی دعوت دی ہے، پڑوسی نے، دوست نے، رشتہ دار نے، تو اس دعوت کو قبول کرنا، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، کسی نے دعوت دی ہے تمہیں تو پھر دعوت کو قبول کر لو۔ بعض روایات میں مسلمان بھائی کا ضروری اور کمپلسری یہ حق بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو وہ دعوت قبول کر لو۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک اچھے مہمان بننا چاہتے ہیں تو اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیجئے، نخرے مت کریے کہ ایسا نہیں، ویسے نہیں، میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، یہ بہانے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ جا سکتے ہیں، کوئی شریعت کی طرف سے وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور جو دوسری بات ہے، ایک اچھے آپ مہمان بننا چاہتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے بعد اجازت لینے کے جو آداب ہیں، گھر میں جانے کے جو آداب ہیں، بیٹھنے کے جو آداب ہیں، ملاقات کرنے کے جو آداب ہیں، ایسے ہی کھانے پینے کے جو آداب ہیں، ان سارے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ہم ان سارے آداب کا خیال رکھیں گے، آپ ایک اچھے ہوسٹ بن جائیں، ایک اچھے گیسٹ بنیں گے، بہترین آپ مہمان بنیں گے۔ میزبان بھی آپ سے خوش ہوگا کہ میں نے جس کو بلایا ہے وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ملنے کے، ملاقات کرنے کے، اجازت لینے کے، گھر میں جانے کے، کھانے پینے کے، ان تمام آداب کی رعایت کرنا۔ اور تیسری بات ہے کہ میزبان پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا، یعنی زیادہ دن آپ رک گئے، وہاں پہ زیادہ دیر ٹھہر گئے، یہ آپ نے فارمیلٹیز میں اپنے میزبان کو تکلیف دے دی، یہ لاؤ وہ لاؤ، ارے ایسا کیوں نہیں پکایا، ویسے کیوں پکایا، بچوں کو آپ نے بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ جو چاہے کر لو، وہ بچے شرارت کر رہے ہیں، یہ توڑ رہے ہیں، وہ توڑ رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے میزبان کو تکلیف دے سکتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو حرج میں، نقصان میں، تکلیف میں ڈال دے۔ قرآن کریم میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا، صحابہ کو حکم دیا گیا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کہ جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، جیسے کرتے ہیں ہم، کسی کے پاس چلے گئے، کھانا پینا ختم ہو گیا، محفلیں جما کے بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی ہیں، شور شرابہ ہو رہا، تو میزبان کو تکلیف ہوگی۔ وہ بیچارے صبح سے آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو صاف صفائی کرنا ہے، آرام کرنا ہے، اور ہم بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اپنے میزبان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی ہے۔ بلایا گیا ہے تو جتنی دیر کے لیے وہاں بیٹھنا مناسب ہے، بیٹھ کے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ میزبان کا شکریہ ادا کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس نے بلایا ہے آپ کو، کھلایا گئے، پلایا گئے، وقت دیا گئے، پیسہ اس نے خرچ کیا گئے۔ آج کل کے دور میں کون کرتا ہے سب؟ تو اگر کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا ایک پہلو، ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کھلایا جائے، جیسے ضیافت کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی تعریف کریں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے مرچ کم ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، ذرا سا اگر یہ ڈش بنا لی جاتی تو ایک الگ مزہ آ جاتا، اور ہزار قسم کے ہم عیب نکال کے آ رہے ہیں، اس کے اندر تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہے شکریہ ادا کرنے کا کہ میزبان کی، اپنے ہوسٹ کی تعریف کی جائے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ بڑی مشہور دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک بڑی شاندار دعا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ دعا منقول ہے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے کہ روزے دار تمہارے پاس افطار کریں، نیک لوگ تمہارے پاس کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے اوپر رحمت نازل کریں۔ تو یہ ایک دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک اچھے مہمان بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا خیال۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے
یہ جاننے کی کوشش کی ہے، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ایک اچھے اور بہترین ہوسٹ کیسے بن سکتے ہیں، ایک اچھے اور بہترین گیسٹ کیسے بن سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں، لائک کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی نالج میں اور آپ کی جو ان طور طریقوں میں آپ کے کتنی اچھائیاں پیدا ہوئی ہیں، اور لوگوں کو شیئر کریے، چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیے۔